اس نے کبھی نہیں سوچا تھا زندگی یوں لمحے بھر میں بدل دی جائے گی۔ لمحے بھر میں وہ نور اسفند شاہ سے نور ازمیر شاہ بن جائے گی۔ اس نے آئینے میں اپنے سجے ہوئے روپ کو دیکھا، وائٹ کلر کا شرارہ جس پر گولڈن ورک کیا گیا تھا۔ اس کامدار شرارے میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی اور چہرے کا روپ ہی نرالا تھا۔ حسین آنکھوں میں عجیب خماری اتری ہوئی تھی۔ وہ بے پرواہ شخص کے پہلو سے اٹھ کر ابھی سارے حقوق اس کے نام کر کے آئی تھی، اور اس وقت تک ایک مبہم سے مسکراہٹ بار بار اس کے لبوں کو چھوئے جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ بیگانے سی دنیا میں کوئی اپنا میسر آ چکا ہو، جیسے ایک عرصہ دھوپ میں چلنے والے شخص کو سایہ دار شجر میسر آ گیا ہو۔ اور تبھی آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ آئینے میں نظر آنے والے عکس کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا۔ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر وہ پلٹی تھی، جبکہ وہ اسے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا اور اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بے نام سا حق وہ اس کے کمرے میں پہلی مرتبہ بغیر اجازت کے آیا، یعنی وہ تسلیم کر چکا تھا کہ اب اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدم قدم چلتا وہ اس کے قریب آ کر اس کی دھڑکنوں کو بڑھائے جا رہا تھا۔ وہ بدگمان اور بے پرواہ سا شخص جسے ساری دنیا سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ بے اختیار نور نے اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو جھکا لیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مسلسل ازمیر شاہ کے چہرے کو دیکھتی رہتی۔ وہ بہت ہی کم ہمت واقع ہوئی تھی اس معاملے میں، جبکہ بغیر کسی بھی تاثرات کو اپنے چہرے پر سجائے وہ اسے صرف 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ نکاح مبارک اور محترمہ، فائنلی آپ اور آپ کے سربراہان نے مجھ پر ایک اور احسان کر ہی دیا۔ اس نے حیران ہو کر اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا، جو کچھ دیر پہلے ہی اس کے شوہر کے درجے پر فائز ہوا تھا۔ چاہنے کے باوجود وہ کوئی طنز تلاش نہیں کر پائی اور ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ کو بھی نکاح مبارک ہو محترم، اور یہ کوئی احسان نہیں بلکہ مقدر کا لکھا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے ازمیر کے سامنے اتنا تفصیلی جواب دے دیا، ورنہ وہ تو اس کے سائے سے بھی گھبراتی رہی تھی۔ اپنی چوڑیوں کو اتارنے کے لیے وہ بے مقصد ہی آئینے کی جانب پلٹ گئی، شاید اس کی گہری نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ جب وہ اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا اور ازمیر کی خوشبو اس کے حواسوں پر اس قدر سوار ہوئی کہ اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی ہو، دل اتنا دھڑکا تھا کہ ہاتھ لرزنے لگے، اور ازمیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کی کلائی سے چوڑیاں اتارنی شروع کر دی۔ میں اس حویلی والوں یہ پہ احسانات میں ڈوبا ہوا شخص ہوں، سو ہر عمل مجھے احسان ہی لگتا ہے، مقدر کم، اور ویسے بھی میں مقدر کے لکھے کو نہیں مانتا۔ وہ اب یوں بات کر رہا تھا جیسے کہ کسی گہری سرگوشی میں اسے کسی گہرے راز سے واقف کر رہا ہو، جبکہ اس نے دکھ سے اس بدگمان شخص کے چہرے کو دیکھا۔ نہ جانے وہ خوش نہیں تھا یا جو بھی، لیکن اس کے چہرے سے یہ پتہ لگانا ناممکن تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی زبان سے تسلیم نہیں کرے گا، شاید بات بدلنے کے لیے یا ماحول میں چھائی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے۔ اس نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ پیاری لگ رہی ہیں آپ، اور اس شخص کے لبوں سے نکلے ہوئے اس ایک جملے سے اسے یقین ہوا تھا کہ وہ حقیقتاً پیاری لگ رہی ہے۔ حسین آنکھیں بے مقصدی افسردہ ہونے لگی جب اس نے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹی سی ٹبیا نکالی۔ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی، جہاں کا انرومانٹک شخص اب اس پر ایک اور احسان کرنے جا رہا تھا۔ ڈبیا کھول کر ایک نازک سی انگوٹھی نکال کر اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر اٹھی اور اس کی انگلی کی زینت بنا دی، اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مبہم سا مسکرایا، جیسے کسی حسین ہوا کے جھونکے نے اس کے جسم سے ٹکرا کر اسے سرشار کر دیا ہو۔ امی نے کہا تھا کہ منہ دکھائی میں پہنا دوں تمہیں، ورنہ میں غریب سے شخص کہاں ہیرے کی مہنگی انگوٹھی افورڈ کر سکتا ہوں۔ یا اللہ، یہ شخص اور اس کی بدگمانیاں۔ وہ بے مقصد ہاتھ چھڑا کر دور ہونے لگی۔ جب اسے پشت سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مار کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو ان خاردار جھاڑیوں سے گزر کر جانا پڑے گا، اور نور کی آنکھیں آنسوؤں سے لب لب بھرنے لگی تھیں۔ اس حویلی میں اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا اس بات سے ازمیر شاہ واقف تھا۔ اب بھلا کون نہیں واقف تھا اس بات سے؟ اس کے باوجود آج اس کے اتنے خاص دن پر بھی جب خدا نے اسے ازمیر شاہ سے سونپ دیا، وہ شخص ابھی بھی وہی باتیں کر رہا تھا، جو باتیں صرف اس کا دل جلا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے اتنا قریب کیے کھڑا تھا کہ دل کی دھڑکنیں اس کے سینے میں انتشار برپا کرنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ہانیہ اندر آ کر اندر کے منظر کو دیکھ کر جلن سے سرخ ہو گئی۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی، یہ تمہارا ذاتی کمرہ نہیں ہے جو یہاں آ کر تم اپنے سو کالڈ شوہر کے ساتھ رومانس بھی جاری کر چکی ہو۔ ویسے
انسان کو نا اتنا بھی بھوکا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے وہ کہہ گئی تھی، اور بے اختیار ہی خود کو دور کرتے ہوئے اس نے ازمیر سے فاصلہ قائم کر لیا۔ ازمیر نے پلٹ کر ہانیہ کے چہرے کو دیکھا اور پھر ایک خاموش نظر اس کے وجود پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ ازمیر کے سامنے اپنی اتنی تذلیل پر وہ بے تحاشا سرخ ہوئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے اپنی جانب سے بات بنانا چاہی تاکہ ہانیہ یہ سب کچھ چچی جان کے ذہن میں نہ اڈیل دے، اور پھر اس پر جو ستم جاری ہوتے وہ یہ سب برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کے بازو کو دبوچ لیا۔ تم جانتی ہو کہ تم انتہا درجے کی منحوس عورت ہو، جس کی نحوست پوری حویلی پر چھائی ہوئی ہے۔ امی ٹھیک کہتی ہیں۔ اب دیکھنا، تمہارا یہ سو کالڈ شوہر جو تمہیں اپنا تو چکا ہے، تمہاری اس منحوسیت کا شکار ہو کر مر جائے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہانیہ کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ خبردار، اپنی زبان سے ایسے الفاظ بھی مت نکالنا ہانیہ۔ اس کا دل جس قدر لرزا تھا صرف وہ جانتی تھی۔ اس نے ہانیہ کے چہرے کو دبوچ کر اسے وار کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کر وہ وہیں کرسی پر ٹک گئی۔ یا اللہ، وہ اور اس کی منحوسیت کب اس کے پیچھے چھوڑے گی؟ یہ سیاہ سائے جو بچپن سے ہی اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، اب اسے حقیقت میں خوفزدہ کرنے لگے تھے۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ بچپن سے ہی اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ چچی کی سربراہی میں آ گئی۔ اس کے چچا وقار احمد کے اس گھر میں چلتی تو تھی، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے کہ اپنی بھتیجی کے حق میں آواز اٹھا لیتے، اور ویسے بھی ان سے ایسی کوئی بھی امید لگانا ہی بیکار تھا۔ اور چچی نے تو باقاعدہ اس کا نام منحوسیت کے دائرے میں شامل کر رکھا تھا۔ کوئی بھی نیا کام کرنا ہو، کوئی بھی نیا کپڑا لینا ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس بات سے پرہیز کرتی تھی کہ اس کا سایہ کبھی ان چیزوں پر نہ پڑے۔ اگر اس حویلی میں کوئی اس کے ساتھ تھا تو وہ صرف اس کی پھپھو تھی، جہارا بیگم، جو جوانی میں ہی بیوگی کی چادر اوڑھ کر دوبارہ اس حویلی میں آئیں، اپنے ساتھ اپنے ننھے ازمیر کو بھی لے کر آئی تھی۔ جہارا بیگم کی شادی ان کے چچزاد سے ہوئی، اور اس حویلی سے حویلی میں ان کے چچزاد کا بھی حصہ تھا، سو وہ بھی حصہ دار تھیں، اور ویسے بھی اپنے باپ کی جائیداد ازمیر کے نام تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس کے ماموں اور اس کی ممانی اور باقی کزنز کے لیے وہ صرف ایک تحقیر آمیز وجود بن کے رہ گیا، جو نہ صرف ان کے ٹکڑوں پر پلتا تھا بلکہ انتہا کا بدتمیز اور منہ پھڑ بھی سمجھا جاتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی سنجیدگی کے لبادے میں لپٹا ہوا شخص اپنی ذات کو محدود کر چکا تھا۔ اس حویلی میں کیا ہوتا ہے اس میں کوئی سروکار نہیں تھا۔ ویسے تو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے ماموں زاد سکندر کے ساتھ مل کر آفس بھی جوائن کر لیا تھا، اور ممانی کے بیٹے سکندر سے زیادہ ذہین اور محنتی انسان ثابت ہوا، لیکن پھر بھی ممانی اسے کبھی بھی وہ مقام حاصل نہیں کرنے دے سکتی تھی جو کسی سکندر کا تھا، اور سکندر کی نظر میں بھی وہ ہمیشہ سے اس آفس کا ایک معمولی ورکر تھا۔ اور ان باتوں نے اسے اتنا بدگمان کر دیا کہ وہ اپنی ذات سے ہی نفرت کرنے لگا۔ وہ تو ان سارے رشتوں سے جان چھڑوا لینا چاہتا تھا، اپنی ماں کو لے کر ایک الگ گھر میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں، اور اپنی بھتیجی جو کہ اس حویلی کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر کے حویلی کے ساتھ اس کا ایک اور رشتہ جوڑ دیا، اور اس بے ضرر سی معصوم لڑکی کے ساتھ جوڑ کر بھی وہ اپنے اندر کی سنجیدگی اور سختی کو کم نہیں کر پایا۔ نہ جانے کیوں وہ ہر شخص سے بدگمان ہونے والا شخص اس لڑکی کی محبتوں کا واحد مرکز ہو کر بھی اس کے قریب نہیں ہو پایا۔ صرف 2 دنوں کے بعد اس کی رخصتی تھی، اور اس کے بعد شاید وہ ازمیر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی، لیکن وہی چچی کی بات کہ منحوسیت اور سیاہ سائے اس کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے ازمیر شاہ تک بھی پہنچ چکے تھے۔ یہ حقیقت تھی۔ یہ اس افسانوی بات کو اتنا اس کے سر چڑھا کر اسے مایوس کر دیا گیا تھا کہ یہ تو وہ جہی جانتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اپنی تقدیر اسے ستمگر لگنے لگی تھی۔ اس کے خاص دن کی پرواہ کیے بغیر ہانیہ نے اپنی ماں کو نہ جانے کیا کیا نہ پٹیاں پڑھا کر شکایتیں لگائیں کہ اس کے چہرے کو تھپڑوں سے سرخ کرتے ہوئے شگفتہ بیگم نے اس کے بالوں کو بھی نوچ لیا تھا۔ اس گھر میں رہنا ہے تو میری مرضی کے مطابق رہنا ہوگا۔ اس لاوارث اور یتیم لڑکے سے تمہارا رشتہ کیا کر دیا؟ خود کو مالکن سمجھنے لگی ہو؟ اور جہارا بیگم نے آگے بڑھ کر بڑی مشکل سے اسے اس کے چنگل سے آزادی دی تھی۔ بھابی کیا کر رہی ہیں آپ؟ اب تو جانے دے، اب تو یہ میری بہو بن چکی ہے، ازمیر کی بیوی ہے۔ اور انہوں نے بھڑکتے ہوئے اسے دھکیل کر جہارا کی گود میں پھینک دیا۔ بیوی بن چکی ہے تو اسے سمجھا دو کہ اس کا شوہر بھی ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلتا ہے۔ وہ بس جہارا بیگم کی گود میں سسکتی رہ گئی۔
نہیں جانتی تھی کہ باہر دروازے سے پلٹ جانے والے شخص کے اندر کون سا زہر بھرا ہے۔ تم نے اسے اپنی بہو تو بنا لیا جہارا، میری بیٹیوں کو پیچھے کر کے تم نے اسے اپنی ضمیر کے لیے چنا تو ہے، لیکن یاد رکھنا یہ سیاہ مقدر والی لڑکی تمہارے بیٹے کی جوانی کو نگلے گی۔ اور جہارا اندر تک تڑپ گئی۔ اپنی زہر اگلتے ہوئے شگفتہ بیگم یہاں سے جا تو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے وجود کو زلزلوں کی زد میں پھینک کر گئی تھی۔ حالانکہ سب لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے ازمیر اور ہانیہ کے رشتے کے لیے کتنے ہاتھ پاؤں مارے۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ ہانیہ یا مائرہ میں سے کوئی ازمیر کی بیوی بن جائے، چاہے وہ زبان سے اقرار نہیں کرتی تھی، لیکن ان کا دل جانتا تھا کہ ازمیر جیسا شہزادہ صرف مقدر والوں کے حصے میں آتا ہے۔ لیکن اب جو کچھ ہو گیا اسے برداشت کرنا بھی تو آسان نہیں تھا۔ گاڑی نکال کر وہ حویلی سے باہر نکل گیا، جیسے اس کے اندر کسی نے دھواں بھر دیا ہو جو اس کے لیے گھٹن کا باعث بن چکا ہو۔ بچپن کے سارے حالات امٹ امٹ کر اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ جب سے وہ اس گھر میں آیا تھا، نامحسوس طریقے سے شگفتہ بیگم اور وقار صاحب نے اپنے بچوں سے اس کا مقابلہ لگا لیا۔ مہمانوں کے سامنے اسے پیش کرتے ہوئے یوں ظاہر کرنا جیسے کہ وہ بہت بڑا احسان کر رہے ہوں، اور تب سے ایک انجانی سی زہر اور نفرت اس کے دماغ میں ہی پلنے لگی۔ صرف 2 دنوں کے بعد وہ اس کی زندگی میں چلی آئی، اور پھر اس کے بعد بہت سے سوالیہ نشان اٹھنے لگتے۔ حالانکہ کسی حد تک اس کی ماں کو راضی کر لیا تھا کہ وہ علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اسے رخصتی تک کا انتظار تھا۔ یہ یہاں نہیں رہے گا، ہمارا بھائی مر چکا ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اپنے تایا کی کرخت آواز ابھی تک اس کی سماعتوں پر سوار تھی، جس نے اس کی رات کی نیند کو بھی نوچ لیا تھا۔ وہ 6 سال کا معصوم بچہ جو اپنی ماں کے پہلو میں سمٹ کر انہیں خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس وقت بابا کی یاد اسے بے چین کر گئی۔ ضمیر شاہ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا، جسے وہ گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے تھے، ان لوگوں کی نظر ہو گیا جو بات بھی کرتے تو اس کا سینہ چھلنی کرتے تھے۔ اور رات کے اندھیرے میں برستی بارش کے ساتھ اس نے اپنی ماں کو اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت اس کے چھوٹے ماموں بھی حیات تھے، یعنی کہ نور کے والد اسفند صاحب، اور انہوں نے ہی اسے پناہ دی۔ ان کی اپنی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اور نور کو بھی انہوں نے جہارا کی گود میں ڈال دیا۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، اور تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم دوبارہ اس دروازے پر آنے کا حق نہیں رکھتی تھی جہارا۔ وقار ماموں کے الفاظ بھی کسی خنجر کی طرح اس کے دماغ کو نوچ رہے تھے۔ اس نے اتنے سال اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں، اس حویلی میں گزار دیے، جہاں ایک دن بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا تھا، جہاں ہمیشہ ان کی ماں نے دب کر زندگی گزاری۔ نہ جانے کتنی سوچیں اس کے ذہن میں انتشار برپا کر رہی تھی۔ وہ واپسی کے لیے مڑا تو رات زیادہ ہو چکی تھی، پسینے سے شرابور جسم چکراتا ہوا سر۔ وہ کوئی کمزور عذاب کا مالک نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے ذہن میں کتنی تباہی برپا تھی، اور اسی کشمکش میں سامنے سے آنے والی گاڑی کو وہ جیسے دیکھ ہی نہیں پایا۔ اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگنے ہی والی تھی، یا جو بھی۔ اچانک سامنے سے ہونے والے تیز ہارن پہ اس نے اسٹیئرنگ گھمایا، گاڑی پوری کی پوری مڑ گئی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور ایک زوردار تصادم ہوا۔ وہ چند گھنٹے پہلے کا دلہا جو کسی کے حقوق اپنے نام منتقل کر چکا تھا، کسی کی دھڑکنوں کا مقین بنا بیٹھا تھا، اپنی بند ہوتی آنکھوں سے سامنے موجود دھندلے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ بساختہ ہی اس کے لبوں نے التجا کی تھی، یا اللہ، اسے ابھی زندگی چاہیے، اس کی ماں کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جہارا بیگم کا شفیق چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، اور بند ہوتی آنکھوں سے پہلے اس نے جو منظر دیکھا، وہ کونے میں کھڑی اسے دیکھتی ہوئی بے بس لڑکی تھی، اور اسے یقین تھا اس کا بھی اس حویلی میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کا دل شدت سے التجا کر رہا تھا کہ ابھی اسے کچھ اور جینا ہے، ابھی کسی کا ہاتھ تھام کر بہت حسین سپنوں کا آغاز کرنا ہے، ابھی تھوڑی مہلت درکار ہے۔ ازمیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہاسپٹل سے کال آئی ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ وقار صاحب نے دروازے سے جھانکتے ہوئے جہارا بیگم کو خبر دی تھی، اور وہ وہیں دھک سے رہ گئی۔ منحوسیت، تمہارے سیاہ سائے ازمیر کو نگل لیں گے۔ نہ جانے کتنی باتوں نے اس کے ذہن پر حاوی ہو کر اسے ساکت کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یا اللہ، اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سرگوشی کی، اور سر مسلسل نفی میں ہلاتے ہوئے وہ اپنی آنسوؤں کو ٹپکنے سے روک نہیں رہی تھی۔ شگفتہ بیگم نے طنزیہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وقار جہارا بیگم کو سہارا دے کر لے کر چلے گئے تھے، اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ٹھیک کہتی ہیں امی، تم پھپھو کے بیٹے کو بھی نگل لو گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے نکاح ہوا،
اور اب ازمیر کے ایکسیڈنٹ کی خبر آ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے دوسروں کی زندگیاں برباد کرنی چھوڑ دو۔ زہر اگلتی ہوئی ہانیہ اس کے وجود کو ہچکولوں کی زد میں چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی تھی، اور وہ بے ساختہ اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھ کر بے تحاشا رو پڑی۔ 2 دنوں کے بعد اس کی رخصتی تھی اور وہ اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہو چکی تھی، اور وہ شخص کسی مصیبت میں تھا۔ بھلا دل کا ایسے مضطرب نہ ہونا۔ اللہ جی پلیز نہیں۔ بے بس لبوں کی خاموش التجا، بے اختیار ٹوٹنے والے آنسو۔ نہ جانے وہ کتنی دیر چپ چاپ روتی رہی۔ اس کی التجائیں اپنے عروج پر تھیں، اس کی سرگوشیاں صرف اپنے پروردگار سے تھیں۔ اس نے بس ازمیر کی زندگی چاہی تھی، اس کی خوشیاں وہ چاہتی تھی کہ ان سب کی زندگی سے دور چلی جائے، لیکن خوشیاں ان سب کی آغوش میں سمٹ جائیں۔ کافی دیر رونے کے بعد جب وہ اٹھی اور وضو بنا کر آئی، جائے نماز بچھاتے ہوئے اس نے پھر سے اسی التجا کی شروعات کی تھی، یا اللہ ازمیر۔ اور بھلا دل سے نکلنے والی دعا کیسے قبولیت کا درجہ اختیار نہ کرتی؟ پروردگار تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اس کے بعد تو ماں باپ ہی نہیں تھے، اسے تھوڑی اضافی محبت درکار تھی۔ تقریباً 2-3 گھنٹوں کے بعد وقار صاحب اور جہارہ بیگم کے ساتھ ہی وہ ہاسپٹل سے واپس آیا۔ اس کے پاؤں میں فریکچر ہوا تھا، ماتھے پر بھی تھوڑا سا زخم، لیکن پروردگار کا لاکھ شکر تھا کہ اس کی جان بچ گئی اور وہ خطرے سے محفوظ تھا۔ جیسے ہی جہارہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، اسی وقت وہ جائے نماز سے اٹھی۔ سرخ آنکھوں سے اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے جہارہ بیگم کو دیکھا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا، بس اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ ان کی اس کی تکلیف کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ جان تو ان کی بھی حلق میں اٹک گئی تھی، لیکن پھر بھی پروردگار کا لاکھ شکر تھا اس نے ان کے سہارے کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ جاؤ اور اس کے لیے سوپ بنا کر لے کر آؤ، اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ اسے مطمئن کر کے کچن میں بھیجنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ ان کا اپنا سر چکرائے جا رہا تھا۔ اتنے بڑے ذہنی دھچکے کے بعد انہیں خود آرام کی ضرورت تھی، لیکن ان کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنا بیٹا مقدم تھا۔ اس رات وہ شدید تکلیف میں رہا، اس کے بازوؤں پر بھی چوٹیں تھیں اور پاؤں کی وجہ سے وہ چلنے سے بھی قاصر تھا۔ اس کی اذیت بھرے چہرے کو دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اسے کچھ کھلانے کے بعد جہارہ بیگم نے دوا دے کر دوبارہ سونے کے لیے کہہ دیا، اور وہ رات تو نہایت بے چینی سے گزری۔ اگلی صبح تک وہ پھر بھی کچھ بہتر تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے رخصتی کو بھی کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ حالانکہ شگفتہ بیگم نے اسے خاص روکا تھا کہ اسے بار بار ازمیر کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جانتی تھی کہ مشکل گھڑی میں اس کا ازمیر کے پاس ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس نے خود اس کا خیال رکھنا چاہا۔ وہ بات چیت نہیں بھی کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ محسوس کر رہا تھا جس طرح وہ اس کے قریب ہو کر اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اسے ٹائم پر دوا دے کر اس کے زخموں پر مرہم لگاتی ہے۔ یہ بھی شام کا وقت تھا۔ جہارہ بیگم اس کے پاس تھی۔ جب وہ کھانا رکھنے کے لیے آئی اور پلٹنے لگی تھی کہ رک کر ایک نظر ازمیر کو دیکھا اور پھر آہستگی سے پوچھ لیا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نرمی سے اپنی پلکوں کو چھپاتے ہوئے اس نے اشارہ کیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ ماما پلیز آپ کمرے میں جائیں اور جا کر آرام کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب اس نے جہارہ بیگم کو مخاطب کیا جو نہایت دکھ کی وجہ سے دوسرے دن ہی شدید اذیت میں تھی۔ جی پھپھو، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے، اب ازمیر پہلے سے بہتر ہے۔ اس نے نرمی سے جہارہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تو پھر ایسا کرو کہ آج رات تم رک جاؤ ازمیر کے پاس، شاید اسے رات میں کسی چیز کی ضرورت ہو۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ جہارہ بیگم سے دور ہوئی۔ کیا مطلب ہے پھپھو؟ میں کیسے ازمیر کی موجودگی میں اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہوئی تھی، جو اس وقت بڑی گہری نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا ہو گیا بچے؟ ازمیر تمہارا شوہر ہے، اس کے پاس کیوں نہیں رک سکتی تم؟ انہوں نے الٹا سوال دہرا دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ جہارہ بیگم گھر کے ماحول سے تو واقف ہیں۔ اس نے ازمیر کو دیکھا، نہ جانے اسے کیوں لگا کہ وہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ گھر والوں نے جو باتیں کی تھی، اسے جو منحوسیت کے طعنے دیے تھے، وہ بھی جہارہ بیگم ازمیر کو بتا چکی تھی، لیکن وہ خاموش لیٹا رہا۔ کوئی بات نہیں ماما، اگر وہ نہیں رکنا چاہتی تو آپ فورس مت کریں، اس نے کہہ دیا، اور نہ جانے اس کے احساس کے تحت اس نے ازمیر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا جیسے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں رک جاتی ہوں، لیکن آپ جائیں پھپھو، آپ جا کر آرام کریں۔ اپنے چہرے کے اطراف گری ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے نرمی سے کہہ دیا۔
اور جہاں آرا بیگم نرمی سے اس کے گال تھپ تھپا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی، بے مقصد ہی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد ازمیر کی نظر بچاتے ہوئے اس نے ازمیر کو دیکھا اور گویا اس کی چوری پکڑی گئی۔ وہ یکٹک نور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہیں بیٹھی رہو گی یا میرے قریب آ کر تھوڑی تیمارداری بھی کرو گی؟ آہستگی سے مسکراتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر وہ کہہ گیا، اور سرخ چہرے کے ساتھ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر وہ پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے؟ اب دوا لے چکے ہیں، اب سو جائیں۔ نہیں، میں نہیں سو رہا۔ ذرا میرے قریب آؤ اور میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ اس شخص کی بے باکی پر وہ سرخ ہوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ازمیر، آپ کتنے بدتمیز ہیں۔ اور بمشکل اٹھتے ہوئے اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ اس کے بعد پھر وہ کھل کر مسکرایا تھا، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ حالانکہ یہ لفظ تم پر جچتا ہے جو تم اپنے شوہر کے لیے استعمال کر رہی ہو۔ ازمیر نے اسے شرمندہ کرنا چاہا اور اس نے سر جھکاتے ہوئے معذرت کی تھی۔ ذرا میرے قریب آؤ۔ پھپھو کی بھتیجی نے اب تیمارداری کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو کرنی تو پڑے گی۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ صرف کمرے میں میرے پاس صوفے پر سو جاؤ گی؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے محترمہ، میں تو اپنے قریب سونے والوں کو ساری رات جگاتا ہوں۔ بے باکی سے ایک آنکھ دبا کر ہی وہ اسے ایک بار پھر کام جانے پر مجبور کر چکا تھا۔ ازمیر کا یہ روپ وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ بظاہر سنجیدہ نظر آنے والا شخص ایسا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس بے مطلب رومانس پر وہ بار بار اسے سرخ کر کے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجبور ہو کر وہ اپنے کانپتے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی اور بستر سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ اور قریب آؤ، اتنا قریب کہ تمہارے ہاتھ میری شرٹ کو چھونے لگے۔ چہرے پر سنجیدگی سجاتے ہوئے زمانی باتیں کر رہا تھا۔ اس لڑکی سے بعید نہیں تھا کہ وہ رونا شروع کر دے۔ گھبرائی گھبرائی سی وہ حسین مورت نہ جانے کیوں اس کے دل کو اچھی لگ رہی تھی۔ یہ شرٹ کے بٹن کھولو اور میرے سارے زخموں پر مرہم لگا دو تاکہ مجھے آرام مل جائے اور میں سو جاؤں۔ اس بار اس نے صاف لفظوں میں کہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آہستگی سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر اس نے ازمیر کی شرٹ کے بٹن کھولنے چاہے، لیکن ازمیر کی گہری نظریں اسے کچھ بھی کرنے نہیں دے رہی تھی۔ پلیز، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس نے ملتجی نظروں سے ازمیر کو دیکھتے ہوئے التجا کی، اور وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ میں کیوں اپنی آنکھیں بند کروں؟ ازمیر پلیز۔ اس کی آنکھیں بے وجہ بھیگنے لگی۔ وہ اسے کس مشکل میں ڈال چکا تھا، اس مشکل کے تو وہ قابل ہی نہیں تھی، اور اسے رعایت بخشنے کے لیے ازمیر نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ وہ اب نرمی سے اس کی شرٹ کے بٹن اتار رہی تھی، اور جب ہانیہ اور ماریہ دونوں بیک وقت ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہانیہ کے ہاتھ میں ٹرے میں تھے جس میں شاید اس نے گرم دودھ رکھا ہوا تھا۔ جب سے وہ گھر پر تھا دونوں لڑکیوں کا اس کے ارد گرد منڈلانا جاری تھا، اور ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ ازمیر نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور چہرہ موڑ کر ان کی جانب دیکھا تھا، اور اس کی بیوی تو یوں انہیں دیکھ رہی تھی جیسے کہ اس کے اندر سے کسی نے روح کھینچ لی ہو، اور بس کھوکھلے جسم کو لے کر کسی نے منجمد کر دیا ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہانیہ نے تیز نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، اور ماریہ تو منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ اسے جتنا بڑا صدمہ لگا وہ بیان کرنا ہی ناممکن تھا۔ اپنے کانپتے ہوئے لبوں کے ساتھ وہ کتنی ہی دیر سوال کا جواب ڈھونڈتی رہی، جب ازمیر نے کڑی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ حالانکہ یہ سوال اسے کرنا چاہیے کہ اس کے شوہر کے کمرے میں بغیر اجازت کے تم دونوں کیا کر رہی ہو؟ میاں بیوی کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے؟ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کہ ان کے درمیان بڑے زور و شور سے رومانس جاری ہو، اور ان 2 لڑکیوں نے آ کر خلل ڈال دیا ہو۔ اس کے بدمزہ سے تاثرات دیکھ کر نور کی تو جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس دوا، اور اس میں اس نے اس شخص سے اپنا ہاتھ اٹھا کر نور کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہے میری مسز، ان کا چھونا بھی میرے لیے دوا کی طرح ہے۔ ویل، یو پلیز گو، اٹس اے پرائیویسی۔ یا اللہ، کیا شخص تھا! اسے لگا اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس بے باک شخص کی شرارتیں اپنی عروج پر تھیں۔ یہ وہ سنجیدہ شخص تھا جو کسی سے بات کرنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچتا، اور اس بار تو اس کی زبان یوں پٹر پٹر چل رہی تھی کہ جیسے سارے جہاں سے بدلے لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ دونوں لڑکیوں کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ تمہیں تو ماما دیکھ لیں گی۔ ہانیہ دانت پیستے ہوئے اسے دھمکی دینے سے باز نہیں آئی، لیکن پلیز ماما سے کہنا کہ صبح ہی دیکھیں، کیونکہ اب ہم ایک دوسرے کے تھوڑا کلوز ہیں۔
تو اچھا نہیں لگے گا انہیں۔ اور ازمیر کی بات سن کر پیر پٹکتے ہوئے وہ دونوں انہیں دیکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کمرے سے نکل گئی ہیں، لیکن دروازے کے اس پار لگی کھڑی ہوں گی۔ انہیں کہاں اتنی جلدی یقین آنے والا تھا اس سارے ڈرامے کا؟ ازمیر، آپ، اس نے بھڑکتے ہوئے اپنے ڈرامے باز شوہر کو دیکھا، جس نے کیا اداکاری کی تھی کہ وہ بھی حیران رہ گئی۔ جی جانے ازمیر، اب کوئی نہیں آئے گا، آپ کنٹینیو کرو، بہت اچھا لگ رہا تھا یار۔ اس کے لہجے میں اس قدر خمار تھا کہ وہ سرخ ہوتے ہوئے اسے تھوڑا سا دور ہو گئی۔ انگلی اٹھا کر وہ نہ جانے اسے کیا کہنے لگی تھی جب اس نے دوبارہ اس کی بولتی بند کر دی۔ پوری شرٹ اپنے ہاتھوں سے اتارو، کم سے کم یہ حسین رات مجھے بھولنی ہی نہیں چاہیے۔ تھوڑا لمس تمہارا بہت سکون دیتا ہے، لیکن پہلے لائٹ آف کر دو۔ زہریلی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہ دانت پیس کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھی۔ صبح سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو یہی خبر دینے والی تھی، بلکہ یہ خبر تو اب وہ حویلی کے کونے کونے میں پھیلا دینے والی تھی کہ اس بے باک اور بے شرم لڑکی نے رخصتی سے پہلے ہی ازمیر کو اپنا آپ سونپ دیا۔ وہ بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ دیکھا تم نے ازمیر کی بےتابی؟ بھلا یہ سب میرے ہوتے ہوئے اسے کیسے مل سکتا ہے؟ ہانیہ تو بھڑکتے ہوئے اپنے بالوں کو نوچ کر کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، جبکہ ماریا نے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ آج کل اس نے باہر تعلقات بنا لیے تھے اور انہی سے بات کر کے اب وہ ازمیر کے غم کو بھلانا چاہتی تھی۔ صبح ماما سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کیسے یہ اسے چپکتی ہے۔ یہ نکاح ختم نہ کروا دیا نا تو میرا نام بھی ہانیہ نہیں ہے۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا اور صبح اس فیصلے کو اسے عملی جامہ پہنانا تھا۔ آپ بالکل پاگل ہو گئے ہیں ازمیر، میں صبح پھپھو سے آپ کی شکایت کروں گی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ازمیر ذرا سا سنجیدہ ہوا۔ سب سے پہلے تو تمہیں اتنی سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ میں نے انہیں دکھانے کے لیے کیا ہے۔ اور دوسری بات، پھپھو کو نہیں، پوری دنیا کو جا کر بتا دینا میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر حق رکھتا ہوں۔ اگر چاہوں تو ابھی اپنی بات دانستہ طور پر ادھورا چھوڑ دے۔ اور وہ آنکھیں موند کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا اور اس سے ناراض ہوتے ہوتے وہ جا کر صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ بھاڑ میں گئے اس کے زخم اور بھاڑ میں گئی اس کی تکلیف۔ اس شخص نے اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دی تھی، اب صبح وہ سب کا سامنا کیسے کرے گی؟ اسے صرف اس بات کی ٹینشن تھی۔ منہ پھلا کر کروٹ بدل کر لیٹتی وہ نہ جانے کتنی دیر سوچتی رہی، تب تک جب تک اسے کمرے میں بھاری سانسیں سنائی نہیں دی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، وہ معصوم سے چہرے والا شخص گہری نیند میں سو چکا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتی رہی۔ سوتے ہوئے وہ جس قدر معصوم لگ رہا تھا، حقیقت میں بالکل بھی اتنا نہیں تھا۔ آہستگی سے قدم اٹھا کر وہ اس کے قریب چلی آئی۔ اس کی شرٹ کا بٹن اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھول کر وہ اب اس کے سارے زخموں پر مرہم لگاتی جا رہی تھی، لیکن نامحسوس طریقے سے کہ اسے پتہ نہ چلے، جبکہ موکل کے لیے بے چینی بتا رہی تھی کہ وہ سوتے ہوئے بھی اس کے لمس کو محسوس کر رہا ہے۔ وہ رات اس کے کمرے میں گزار کر وہ صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی فرار ہو گئی، لیکن وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہی شگفتہ بیگم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ جہاں آپا، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ گھر میں دوسری بچیاں بھی رہتی ہیں، ویسے آپ سے مجھے اس بے شرمی کی امید نہیں تھی۔ ان کی دونوں بیٹیوں نے جو آگ ان کے ذہن میں لگائی تھی، وہ آگ اب وہ اس پوری حویلی میں لگانا چاہتی تھی۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے نور کو اس کا حق مل جائے، یا وہ سب کچھ پا لے جس کی وہ حقدار ہے؟ ہرگز نہیں۔ سو انہوں نے وقار صاحب کے سامنے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور نور ازمیر کے پاس رک گئی۔ اب جانتی ہیں کہ ازمیر کے زخم ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئے، ابھی تک تو وہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سر جھکائے وہ بظاہر تو ناشتہ کر رہی تھی، لیکن خدا جانتا تھا کہ ایک لقمہ بھی اس کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ میری بچیوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وقار صاحب، ہانیہ اور ماریہ دونوں جب اسے پھپھو زاد سمجھتے ہوئے دوا دینے کے لیے گئیں تو وہ دونوں کمرے میں بے باک حرکتیں کر رہے تھے۔ یا اللہ، یہ دن دیکھنے ضروری تھے۔ سب کے سامنے اپنے بارے میں ایسے الفاظ سنتے ہوئے وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے اس نے شگفتہ بیگم کی بہت ساری باتوں کو سنا تھا۔ وہ اسے چیخ چیخ کر بدکردار لڑکی کہہ رہی تھی، وہ لڑکی جو حویلی کے لڑکے بہلانے پھسلانے سے بھی باز نہیں آتی، اور وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ اونچی اونچی آوازیں ازمیر کے کمرے کی حدود کو پھلانگ کر اس کے کانوں تک جا رہی ہیں۔ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے وہ سب کچھ سن رہا تھا۔ سب کچھ سمجھتے ہوئے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ رات وہ اتنا اس سے دور کیوں تھی، کیوں اس کے قریب آنے پر گھبرائے جا رہی تھی۔
ایک اذیت اس کے اندر اترتی چلی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے، یعنی یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جہارا بیگم نے خاموشی اختیار کر لی۔ پوری حویلی میں صرف اسے باتیں سنائی جا رہی تھی۔ وقار صاحب خاموش تھے، لیکن تسلیم انہوں نے بھی اپنی بیوی کی بات کو کر لیا تھا۔ اگلے 2-3 دنوں تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور اب وہ پہلے سے بہتر تھا۔ بڑی شدت سے وہ اس لڑکی کا منتظر تھا جو پچھلے 2-3 دنوں سے اسے نظر ہی نہیں آئی۔ شاید لوگوں کی باتوں سے گھبرا گئی تھی یا اس سے ناراض تھی، لیکن اس کا دل اسے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ اس وقت بھی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا جب وہ اسے لاؤنج میں کتاب کھول کر بیٹھی نظر آئی۔ اپنی پشت پر ہاتھ باندھتے وہ اس کے قریب آ گیا۔ مانوس سی خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہوئے نور نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ کتاب رکھ کر وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں وہ بےحد دلکش لگ رہا تھا۔ ازمیر نے بڑی فرصت سے اس چہرے کا جائزہ لیا۔ 2 دنوں سے کمرے میں نہیں آئی، حال دریافت نہیں کیا۔ دل میں رخصتی کا خوف تو نہیں بیٹھ گیا محترمہ؟ ابھی بھی مسکراہٹ کو مبہم سے اپنے لبوں پر پھیلائے وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ اس پر ہلکا سا جھکا ہوا تھا۔ کل ماما کے ساتھ اپنے گھر میں شفٹ ہو رہا ہوں، اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر گیا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ بھلا کیوں؟ وہ اس کے سوال پر ہی نہ جانے ازمیر کے چہرے پر کتنے رنگ بکھرے۔ تھک گیا ہوں یہاں رہ کر، یہاں موجود لوگوں کی نفرتیں برداشت کر کر کے اب مجھ میں سکت نہیں رہی کہ ان کی نفرت برداشت کروں۔ سو آپ نے ماما کو لے کر اپنے گھر جاؤں گا، اپنی دنیا میں جہاں صرف سکون ہوگا، نہ کسی کا احسان، نہ کوئی احسان فراموش۔ پچھلے 2-3 مہینوں سے وہ مسلسل یہی کر رہا تھا۔ اپنے باپ کا حصہ تو اس نے اپنے تایا کے حلق سے نکال لیا تھا، اور اب اس سے پہلے اپنے گھر کی فکر تھی۔ اسے نکاح کے فوری بعد اس کا ارادہ تھا کہ جہارا بیگم کے ساتھ اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ رخصتی تک ملتوی کر دیا گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے پوچھے کہ وہ کہاں جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے سوال ابھرتے رہے، لیکن سر جھکا کر اس نے وہیں سے ہٹ جانا بہتر سمجھا۔ مبادا وہ اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو نہ دیکھ لے۔ یہاں رہنے والا اگر اس کا ایک رشتہ بھی اسے لوگوں میں چھوڑ کر دور چلا گیا تو وہ کہاں جائے گی؟ بے وجہ ہی دل اداس ہونے لگا تھا۔ دل کی ادا سے یوں غالب آئی تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے رونے کے مشغلے کو پوری کرتی رہی۔ اگلے دن جہارا بیگم نے ساری پیکنگ کر لی۔ انہوں نے سب کو بتا دیا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹا یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ عائشہ بیگم نے کچھ دلچسپی ظاہر کی، لیکن وقار صاحب نے نہ ہی انہیں روکا اور نہ ہی کوئی بات، اور اگر وہ فیصلہ کر چکا تھا تو ان کے روکنے سے رکنے والا نہیں تھا۔ ویسے بھی اسے ہر حال میں رخصتی کے بعد یہاں سے چلے جانا تھا۔ سب شگفتہ بیگم اور اس کی بیٹیوں میں تو اس بات کی وجہ سے خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ وہ اس نکاح کو ابھی تک دل سے تسلیم نہیں کر پایا۔ اسے یہی ان لوگوں کے درمیان چھوڑ کر وہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا۔ سو اب اس نکاح کو ختم کرنا ان کے لیے کوئی مشکل امر نہیں تھا، بلکہ نہایت آسان۔ وہ دونوں کو آسانی سے ایک دوسرے سے بدگمان کر کے اس نکاح کو توڑ سکتی تھی۔ اس پورا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی پھپھو کو جاتے ہوئے دیکھ لیتی۔ یہاں وہ ان کے سہارے موجود تھی، اور ازمیر جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا کہ اس رشتے کے بننے کے بعد اس کے قریب آ گیا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک احساس بھرا رشتہ قائم ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم جوڑ کر چلیں گے۔ اس کا ہمدرد، اس کا نگہبان۔ لیکن شاید ہانیہ ٹھیک کہتی تھی کہ رشتہ مجبوری میں بنایا گیا ہے، اور وہ ہمیشہ ہی اس رشتے سے بھاگتا رہے گا۔ شام کے بعد سارے سامان کو شفٹ کر کے وہ اپنی ماں کو لینے کے لیے آیا۔ اپنا بیگ سنبھال کر وہ باہر آئی۔ ان سے ملنے کے لیے اپنا دوپٹہ سر پر سجائے وہ بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی۔ دل عجیب سی گھٹن کا شکار تھا۔ اس کا پورا وجود بے چین تھا۔ اندر کہیں دور کسی کونے میں یہ بے چینی بھی اس پر غالب تھی کہ وہ اس کی نظروں سے دور جا رہا ہے۔ وہ جس کا نام لے کر دل نے دھڑکنا سیکھ لیا تھا، جس کے خوابوں کو سجا کر آنکھوں نے سونا سیکھ لیا تھا، جس کا نام لے کر لب مسکرانا سیکھے تھے۔ لاؤنج میں سب موجود تھے۔ سگریٹ سلگا کر بیٹھا ہوا سلمان کسی کی پرواہ کرنے والا نہیں تھا۔ وہ تو مطمئن بیٹھا تھا۔ اچھا ہوا کہ اس کے راستے کا کانٹا نکل گیا۔ اب وہ کھلے دل سے اپنے باپ کے پیسوں پر عیاشی کرتا اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ دور وہ سیڑھیوں کے پاس کونے میں کھڑی اپنی سوگوار آنکھوں سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، اس امید کے ساتھ ایک روز اسے بھی یہاں سے آزادی مل جائے گی۔ سب سے ملاقات کرتے ہوئے وہ اس کے ایک وجود کو اگنور کرتے ہوئے تھا، جو وجود اس کی دسترس میں ہو کر بھی میلوں فاصلے پر تھا۔ سب سے ملنے کے بعد
وہ وقار صاحب کے سامنے آیا۔ ماموں، جو کچھ آپ کو سب نے ہمارے لیے کیا، میں اس کے لیے احسان مند رہوں گا۔ میں اس گھر سے کچھ بھی نہیں لے کر جا رہا سوائے اپنی ماں کے، اور وہ سب کچھ جو میری محنت سے بنایا گیا ہے، اور وہ سب بھی جس سے اپنے مجھے نوازا ہے۔ اپنی پشت پر ہاتھ باندھ کر وقار صاحب اسے دیکھتے رہے اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ جیتے رہو، اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرنے لگا تھا، آنکھیں بے وجہ نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ وہ اب اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر جیسے وہ جاگتے ہوئے میں اپنی آنکھ دیکھنے لگی۔ وہ اب اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں ویسے ہی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگا جیسے دل کانوں میں آ کر دھڑکنے لگا ہو۔ کانپتے ہوئے وجود کو سمیٹ کر وہ 2 قدم دور ہوئی، جبکہ وہ مسلسل اس کے قریب آ رہا تھا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کسی بت کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی، جیسے اس میں جان باقی نہ رہی ہو، جیسے اس میں کچھ بھی کرنے کی سکت باقی نہ رہی ہو۔ وہ اس کے ساتھ کھینچے چلی جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ پورے حق سے لے کر جا رہا تھا۔ جب شگفتہ بیگم آگے بڑھی۔ اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ رخصتی تک یہی رہے گی۔ وہ تو یوں خاموش تھی جیسے اس سے قوت گویائی چھین لی گئی ہو، جیسے کہ وہ کچھ کہنے سننے کے قابل ہی نہیں رہی۔ وہ پلٹ کر شگفتہ بیگم کا چہرہ دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں ممانی جان، بقول آپ اور آپ کی بیٹیوں کی رخصتی تو پہلے ہی ہو چکی ہے، اور ویسے بھی آپ کے بقول یہ بدکردار لڑکی پہلے ہی مجھے اپنا سب کچھ سونپ چکی ہے، تو پھر میرے خیال میں رخصتی تک رکنا نہیں چاہیے۔ تو میں اس گھر سے اپنی امانت یعنی کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے ہانیہ بھڑکتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں، ایسی تو آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور وقار صاحب خاموش کھڑے رہے۔ اسے تھام کر ان کی جانب آیا تھا۔ زہرا بیگم بس فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ آپ نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی ہے ماموں، لیکن آج خاموشی آپ کا حق نہیں بنتا۔ آپ کا بھائی آپ کے پاس ایک امانت چھوڑ کر گیا تھا جس کی حفاظت آپ ٹھیک طرح سے نہیں کر پائے۔ وہ سر جھکا کر بس روئے جا رہی تھی۔ اب آپ وہ امانت مجھے سونپ چکے ہیں، تو اسے مکمل طور پر میرے حوالے کریں، تاکہ میں کسی بھی طرح سے کسی گمان میں نہ رہوں۔ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس نے جس حق سے اسے بیوی کہا تھا، وہ بس نہ آنکھوں سے اسے حسین چہرے والے شخص کو دیکھتی رہ گئی، جس کا باطن اس کے چہرے سے زیادہ حسین تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے یہ سمجھتی آئی تھی کہ اس کے سامنے یہ رشتہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن آج وہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اپنے رشتوں کے لیے کس قدر پوزیسو ہے۔ یہ یہاں سے کچھ نہیں لے کر جائے گی، اس کا سب کچھ مجھ سے منسلک ہے، سو میں اس گھر سے صرف اسے لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے بس وقار احمد سے اجازت طلب کی، کسی اور کے جلنے کی، کسی اور کے تڑپنے کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اپنی دنیا میں، جو دنیا اس نے صرف اپنوں کے لیے بنائی تھی، جہاں کسی حاسد کا، کسی مغرور یا کسی بھی زبان دراز انسان کا عمل دخل نہیں تھا۔ یہ اس کی دنیا تھی جہاں آ کر وہ بس شکر گزاری سے اس شخص کو دیکھتی رہی جو مقدر نے اس کے حوالے کیا تھا، جو اس کی ساری دعاؤں کا صلہ تھا، جسے پاتے ہوئے اس نے یہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ اس کی زندگی یوں بدل دے گا۔ ازمیر شاہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی دنیا میں لے آیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی، خاص طور پر ان دلوں کے لیے جو محبت کے لیے بنائے گئے ہیں، خاص طور پر وہ دل جو قابل محبت ہیں۔ ٹھنڈی ہوا نے پوری فضا کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، اور یہی ٹھنڈی ہوا اس کے حسین بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے انہیں بار بار اس کے چہرے پر گرا رہی تھی۔ چائے کے کپ کے ساتھ وہ یہ وقت خود کے ساتھ بتانے کے لیے آئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد ازمیر اسے زیادہ ٹائم نہیں دے پایا، اور وہ بھی پپو کے ساتھ مکمل طور پر سیٹنگ میں مشغول تھی۔ لیکن اب جب سب کچھ مکمل ہو چکا تھا تو خود کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اس نے وقت نکال ہی لیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، سارے احساسات خود بخود اسے حسین بنانے کی تیاریوں میں تھے۔ یا وہ پورے ٹھاٹھ سے رہا کرتی، یہ اس کا گھر تھا، اس کے شوہر کا گھر، جو اس کا محافظ تھا، اس کا نگہبان تھا۔ اچانک وہ اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی خوشبو پہلے ہی اسے آگاہ کر چکی تھی کہ وہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ یہاں وقت گزارنے سے بہتر تھا کہ تھوڑا سا وقت اپنے شوہر نامدار کے ساتھ گزار لیں آپ۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے وہ اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ وہ پہلے حیران ہو کر اسے دیکھتی رہی اور پھر آہستگی سے مسکرا دی۔ آپ مصروف تھے تو میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہمیشہ کی طرح ملائم لہجہ، وہی لہجہ جس سے بات کرتے ہوئے وہ مقابل کو اپنے دل میں اترتی ہی محسوس ہوتی۔ حالانکہ میں نے سنا ہے کہ بیویاں بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، بہت مغز ماری کرنے کے لیے، تو میں تو تیار نہ تھا، لیکن اچھا ہے تمہیں اتنی بات چیت کا شوق نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں بات کرتے ہوئے اس کی انگلیوں میں عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی۔ وہ بے تاب ہو رہی تھی اس کے حسین بالوں کو چھونے کے لیے۔
جو بار بار اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے شاہ صاحب، آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا اشتیاق ہے، بہت کچھ سنبھال کر رکھا ہے، جو کسی روز فرصت ملی تو جانوں گی۔ اور ازمیر نے بڑی ہمت سے اسے کمر سے تھام کر آہستگی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے بالوں کو سنوار دیا تھا۔ دل اس قدر شدت سے دھڑکنے لگا گویا ایک دوسرے کے سینے میں دھڑک رہے ہوں۔ وہ اور اس شخص کی بے باکیوں ویسے ہی جلد بازی پر اتر آنے والا شخص ہمیشہ وہ کرتا تھا جس کی اسے توقع نہ ہو، لیکن اس کے لیے ایک حسین لباس پہن کر دلہن بن کر میرے کمرے میں آنا پڑے گا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آفیشلی طور پر آپ میری مسز کے حقوق و فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ پھر میں اپنے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا، بہت کچھ ایسا جسے جاننے کے بعد آپ کے چہرے سے سرخیاں نہیں ہٹیں گی۔ وہ اس کے دہکتے ہوئے رخساروں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا اور وہ پھڑپھڑاتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی، لیکن ازمیر نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے آہستگی سے اس کے لبوں پر گستاخی کی تھی۔ وہ حیران رہ کر اسے دیکھتی رہ گئی اور اگلے ہی لمحے پلکوں کو جھکا کر فرار چاہی، لیکن وہ اسے گھماتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس حسین موسم کو دیکھو، یہ حسین ہوائیں ہماری محبت کا سندیسہ لے کر آئی ہیں۔ آزادی سے پھڑپھڑاتے ہوئے ان حسین بالوں کو دیکھو، جلد میں چلنے والی میرے بیتاب انگلیاں تو میرا حق اس جہان میں لے کر جائیں گی جسے واپس لوٹنا ہی محال ہو۔ وہ اب آہستہ آہستہ اس کے بازوؤں پر اپنی انگلی سے رقص کرتے ہوئے اپنے لفظوں سے اس کے دل میں اتر رہا تھا، اور نم آنکھوں کے ساتھ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بتائیں پھر، آپ کہاں تک ساتھ دینے کا ارادہ رکھتی ہیں ہمارا؟ اب اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا چکا تھا اور اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کر اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ دونوں اس وقت ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، جہاں صرف طوفان تھا، جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور محبت کی لہریں موجن تھیں۔ تب تک جب تک یہ جھریوں زدہ ہاتھ بے جان ہو کر آپ کے ہاتھوں سے نہ پھسل جائیں، تب تک، جب تک میری سانسیں میرا ساتھ نہ چھوڑ دیں، تب تک، جب تک یہ دل دھڑکنا نہ چھوڑ دے، تب تک۔ اگر انسان واقعی مرنے کے بعد 7 منٹ تک زندہ رہتا ہے تو میرے وہ 7 منٹ بھی آپ کے نام ہوئے شاہ صاحب۔ اتنے حسین اقرار کے بعد اپنے دامن کو چھڑا کر وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی، لیکن اس شخص کو یوں سرشار کر دیا تھا جیسے کہ اس کائنات کی ہر چیز مل چکی ہو، جیسے اس کے ارد گرد رقص کرنے والی ہوائیں اسے مبارکباد کا نذرانہ پیش کر رہی ہوں، اور انہیں اپنے وجود کے ساتھ لپٹائے وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اگر کسی کو محبتوں سے نواز دیا جائے تو بدلے وہ محبت میسر آتی ہے جس کا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں۔ اگر مقدر کے لکھے ہوئے کو مان کر اپنے دل سے لگا لیا جائے تو کاتب تقدیر ہمارے مقدر میں وہ حسین راہیں لکھ دیتا ہے جن کی منزل بھی بے حد حسین ہوتی ہے۔ اس روز وہ اس کے پہلو میں آ کر سجی تو نہ جانے کتنی نظریں رشک زدہ تھیں۔ آج شگفتہ بیگم بھی کچھ زیادہ ہی اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ ان سب لوگوں کا خود پر مہربان ہونا وہ سمجھ سکتی تھی۔ ان سب کی وجہ ازمیر تھا۔ اب اپنے گھر کی ہو چکی تھی، اب ان کی محتاج نہیں رہی، اس لیے وہی لوگ چاپلوسی پر اتر آئے تھے جو کل اس کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ہانیہ تو اب بھی اسے زہریلی نظروں سے دیکھتے ہوئے پلٹ گئی، لیکن اسے کسی کی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا شخص اسے پا لینے کے بعد شکر گزار تھا رب کا، اور اپنی ہلکی پھلکی جسارتوں سے اسے بےتاب کیے ہوئے تھا۔ اس کے بستر پر بیٹھ کر اپنے عروسی لباس کو پھیلائے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ آج دلہن بن کر اس پر جو روپ آیا تھا وہ شخص تو اسے دیکھ کر پاگل ہو جانے والا تھا۔ کافی دیر سے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی جس کی سلطنت میں وہ ملکہ کی حیثیت سے موجود تھی۔ جب کافی دیر کے بعد وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے بے ساختہ اپنی پلکوں کو جھکا لیا۔ دل آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی بےتاب ہو رہا تھا۔ ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا اور اسی طرح اس کے لیے سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے ازمیر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں ابھی بھی نور کے پرنور چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھ کر اسے بے چین کر گیا۔ ایک معتبر احساس اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا گیا۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس نے یہ محفوظ لمس محسوس کیا تھا، تم جانتی ہو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری محرومیوں کا صلہ اس قدر خوبصورت ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے بہت بہت کچھ چھینا، میرا اعتماد، میرا بچپن، ان لوگوں نے مجھے تم سے نواز دیا۔ گویا ان کی ساری غلطیوں کی معافی مل گئی ہے۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ پاگل کر دینے کے لیے کیا کچھ موجود نہیں تھا؟ چوڑیوں کی کھنک، خوشبوئیں اور رنگوں میں لپٹا ہوا وجود۔ نرمی سے اس کی سراہی دار گردن کو بھاری نیکلس کی قید سے آزاد کرواتے ہوئے وہ اس کی گردن پر لب رکھ کر اسے مکمل سرخ کر گیا۔
وہ اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو جھکا کر مبہم سا مسکرائی تھی۔ مجھے تمہارا لمحہ دستیاب چاہیے تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ساری محرومیوں کو ختم کر دیں۔ نور اس کے علاوہ آہستہ آہستہ نور کی گردن پر سرکتے جا رہے تھے۔ اسے حسین رنگوں میں لپٹا ہوا دیکھ کر بےتاب تھا، اور یہ بےتابی اس کے وجود سے بے تحاشا محبت کر کے مٹا سکتا تھا۔ وعدہ کریں کہ کبھی بھی اپنی محبت کو میرے لیے کم نہیں کریں گے، کبھی بھی مجھے اپنی محبت کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے اسمیر۔ اپنی طرف سے تو اس نے اپنی زندگی مانگ لی تھی، لیکن اس شخص کے لیے یہ معمولی وعدہ تھا، معمولی ساتھ۔ ویسے تو اس گھر میں آنے کے بعد وہ سب کچھ پا چکی تھی، وہ سب کچھ جس کی کوئی تمنا کر سکتا ہو۔ ماں جیسی پھپھو جو اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اور ازمیر جو اس کے یوں ناز نخرے اٹھایا کرتا کہ دیکھنے والے رشک زدہ رہ جاتے۔ لیکن اس وقت بھی وہ شخص کے جنون اور محبتوں سے گھبرائی ہوئی تھی، اور اسی گھبراہٹ کا شکار ہو کر اس نے آہستگی سے اس کے وجود سے فرار چاہی۔ لیکن آج فرار ممکن نہیں تھی۔ وہ بےتاب ہو کر اس کے لبوں کو دسترس میں لے چکا تھا، اس پر اپنی محبت نچھاور کر کے اپنے وجود پر اس کے نام کی مہر ثبت کرنا چاہتا تھا۔ یہ ازمیر شاہ کا وعدہ ہے جو تم سے کہ چاہے ساری دنیا بدل جائے، لیکن میرے لیے جو مقام نور کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہوگا۔ وہ اب اسے اپنے سامنے لٹائے اسے جیولری سے آزاد کر رہا تھا۔ دو دھڑکتے ہوئے دل لمحہ لمحہ سرگوشیوں میں ڈوبتے ہوئے ایک دوسرے پر اپنی محبت نچھاور کر رہے تھے۔ اس کی نرم سرگوشیاں نور کو سمٹ جانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اس کے کان کی لو پر اپنے لبوں پر وہ حرکت دیکھ کر وہ اس کے وجود میں کپ کپی دوڑا رہا تھا۔ اس کے حسین بالوں سے کھیل کر ان کی خوشبو سے سراب ہو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر جھک کر اپنی پیاس مٹا رہا تھا، اور ان لمحات کو جیتے ہوئے وہ اپنا آپ اس شخص کے سپرد کر چکی تھی جس نے اس کے حصے میں نہ جانے کتنی عنایتوں کو لکھ دیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی اور ان کی سرگوشیاں ایک دوسرے کے دلوں کو دھڑکا رہی تھیں۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور دو دل بےتاب ہو کر مضطرب حالت میں ایک دوسرے میں پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ کھڑکی کے پار کھڑے چاند نے ان دونوں کو دیکھ کر بادلوں کی اوٹ میں پناہ لے لی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی اجر دیا جاتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ جو ایک دوسرے کو مقدس سمجھ کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں وہ آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کر کے منزل کو پا لیتے ہیں۔ جس کا تصور ہی حسین ہو کر کبھی بھی کسی رشتے سے بدگمان ہو کر کسی دوسرے رشتے سے منہ موڑنے کی کوشش نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کی ساری محرومیاں، ساری خوشیاں اسی ایک رشتے میں چھپی ہوں، جس سے دور ہو کر آپ خود پر سارے دروازے بند کر دیں، کیونکہ پروردگار کے فیصلے نہایت عمدہ ہوتے ہیں۔ ان میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے لیے وہی چنتا ہے جو بہترین ہوتا ہے۔ بس انسان ہی ہمیشہ سے جلد باز واقع ہوا ہے۔ امید ہے ہماری یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری آپ کو پسند آئی تو فیڈ بیک لازمی دیجیے، اور ایسی مزید سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔